بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، علاج کرنے کے حوالے سے ہماری پیچھے 2 ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہوں گے. پہلی ویڈیو میں ہم نے صرف مختصراً یہ بتلایا کہ ہم علاج کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کب سے کر رہے ہیں، کن کن چیزوں کا کر رہے ہیں. دوسری میں ہم نے ایک طریقہ علاج یعنی ہانڈی کے علاج کے حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو کی، اس کے فوائد یا اس کے نقصانات یا اس کے جائز اور ناجائز ہونے کے حوالے سے. تو ایک چیز میں پچھلی گفتگو کے حوالے سے یا اس کی ہی ایک بات کو دوبارہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک جائز ہے جب تک وہ شریعت کی حدود سے نہ ٹکرائے. مثلا شریعت نے جو حدود مقرر کی ہیں ان حدود کو اگر وہ کراس کرے گا، ان لمٹس کو کراس کرے گا، جو بھی عمل وہ ہمارے لیے ناجائز ہو جائے گا. جو عمل اس دائرے کے اندر ہے وہ جائز ہے. بس ایک آسان سا کلیہ ہے، یہ وہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے، یہ ایسا کوئی مشکل پیرامیٹر نہیں ہے جس کو سمجھنا یا جس پر کسی عمل کو پرکھنا مشکل ہے یا عام آدمی کے لیے مشکل ہے. اس کے لیے کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا. آپ کو سمجھنا ہے، آپ اپنے قریب کسی مولانا صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں کہ حضرت یہ عمل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو جہاں ہم دوسرے اعمال کرتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہانڈی کا عمل بھی لوگ کرتے ہیں، ہم خود تو کوئی خاص نہیں کرتے، 2-4 بار کرنے کا اتفاق ہوا، لیکن ہم زیادہ اس میں دلچسپی نہیں ہم نے لی کبھی. جو ہم خود کر رہے ہیں، اب میری کوشش ہے کہ میں اگلی 2-3 ویڈیوز میں آپ حضرات کے ساتھ وہ اعمال شیئر کروں جو ہم خود کر رہے ہیں. عمل تو میں اس لیے نہیں بتلاتا کیونکہ اس کے لیے عامل ہونا ضروری ہے. اگر کوئی عام آدمی کرے گا، اس کا رد عمل اس پر آئے گا تو پھر اس کے لیے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے. یعنی میں آپ کو اپنے طرز علاج کے حوالے سے بتلانا چاہوں گا کہ ہم کن کن چیزوں میں کیا کیا کر رہے ہیں اور اب تک اس کے کیا نتائج آ چکے ہیں. اب ایک مریض پاکستان میں ہے، وہ تو ہمارے پاس آ کے علاج کروا سکتا ہے. اب ایک مریض اگر بیرون ملک میں ہے تو اس کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ کیسے ہم سے علاج کروائے گا، کیسے اس کو جو ہے کنٹرول کیا جائے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. باہر کے لوگ اکثر ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ مسئلہ ہے، کیسے علاج کروائیں، ہم ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں نے ایک عمل گزشتہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 3-3.5 سال سے شروع کیا. عمل تو پہلے سے موجود تھا لیکن یہ کہ تجربے میں آنا شروع ہوا تو الحمدللہ اس کے نتائج بہت اچھے آ رہے ہیں. یعنی کئی مریض ایسے جو دوسرے ممالک میں تھے، ابھی حال ہی میں ایک مریضہ کا علاج ہم نے ناروے میں کیا. ہم یہاں پر تھے، مریضہ ناروے میں تھی، اور یہاں سے ہم نے اس کے لیے وہ عمل کیا، چراغ کا عمل. اور چند گھنٹوں میں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بمشکل 1-2 گھنٹے میں اس کی طرف سے ہمیں اطلاع آ گئی کہ الحمدللہ مریضہ ٹھیک ہو چکی ہے. اس کے علاوہ اور کئی ایسے مریض ہیں جن کے لیے ہم نے کیا تو چند گھنٹوں میں الحمدللہ اس کا مثبت فیڈ بیک آیا ہے. اس میں مریض کا یعنی ہمارے ساتھ رابطے میں ہونا بھی کوئی خاص ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ چراغ مریض کو دکھاتے ہیں جب مریض سامنے ہو، یا بیرون ملک میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ویڈیو کال پہ لے کر اس کو ہم چراغ دکھلاتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو چراغ کے اندر چیزیں جلتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس کا جو فلیم ہوتا ہے نا، جو اس کا شعلہ ہوتا ہے، اس کے اندر مریض کو وہ چیزیں جلتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں. لیکن اگر مریض کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ آپ سے رابطہ بھی نہیں کر سکتا یا اتنی دیر آن لائن نہیں رہ سکتا، تو پھر مریض جس حال میں بھی ہے بس وہ بیٹھا رہے، لیٹا رہے. بس 2 شرائط اس میں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ مریض سو نہ رہا ہو، ایک یہ کہ مریض ڈرائیونگ نہ کر رہا ہو، کیونکہ اس میں طبیعت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. تو سویا یعنی سونے سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ سوئے مریض اپنی طبیعت نہیں بتلا سکے گا، یا خدا نخواستہ سوئے کوئی ایسی صورت نہ بن جائے کہ مریض کومے میں یا ایسی کسی کنڈیشن میں چلا جائے. اور ڈرائیونگ سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ طبیعت کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے. تو یہ بھی ایک طرز علاج الحمدللہ ہمارا ہے. اور وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ وہ عمل
شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کیا جا رہا ہے. کوئی خلاف شریعت اس میں چراغ میں جو بتی جلائی جاتی ہے، نہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے اور نہ ہی اس میں جو ہم پڑھائی کرتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز ہے. 100% دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے الحمدللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور کامیاب ہے. چراغ تو پہلے بھی ہم کر رہے تھے، یعنی یہ جو میں نے کہا نا 3-3.5 سال، یہ 3-3.5 سال سے ہم نے غائبانہ علاج شروع کیا ہے اس میں. اس سے پہلے بھی یعنی ہمارا تو سلسلہ الحمدللہ میں نے بتلایا ہے کہ 1986 سے یہ علاج کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس وقت سے جو ہے ہمارے جو والد صاحب تھے وہ کئی مریضوں کو یعنی کہ ضرورت پڑنے پر، ہر مریض کو نہیں، بعض مریضوں کو چراغ دکھلایا کرتے تھے، لیکن وہ 100 میں سے 1-2-4 مریض ہوتے ہیں. لیکن غائبانہ علاج میں اس کے 100% الحمدللہ نتائج آئے ہیں اور آ رہے ہیں. آپ میں سے خدا نخواستہ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے اور وہ بیرون ملک سے ہے تو وہ ہمیں ضرور اپنی خدمات کا موقع دیں. وما علینا الا البلاغ. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله